وبرکاتہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں نام محمد، دل کا اجالا نام. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. محترم حضرات اور حاضرین جلسہ، جب اس ملک میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے، اپنی مشن کی کامیابی کے لیے انہوں نے طے کیا کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو علماء اور قرآن کو ختم کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان گنت قرآن ضائع کیا گیا، ہزاروں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. اس وقت فرقان دین نے پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا جال پھیلا دیا، جس کے ذریعے ان انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ان مدارس و مکاتب سے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. انہی مدارس و مکاتب کی ایک کڑی مکہ مسجد فرمائیں گے. کی صدارت کے لیے میں نام پیش کرتا ہوں جناب حاجی عبدالرحمن صاحب کا. امید ہے کہ احباب تائید فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں ان سے متفق ہوں اور اس تحریک کی اپنی طرف سے اور تمام رفقا کی طرف سے پرزو لفظوں میں تائید کرتا ہوں. سامعین اکرام، قرآن مجید جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی پوری دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، اور نہ احکام و فرمودات. قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو ساری آسمانی کتابوں پر برتری حاصل ہے. تو آئیے اس عظیم کتاب تلاوت کے لیے جوہریہ سالم کو آواز دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ابھی تک آپ حضرات قرآن کی تلاوت سے خالق ارض و سماؤں کی عظیمت دل میں بیٹھا رہے تھے. مسجد باری تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بیٹھانے کے لیے دعوت اسٹیج دیتی ہوں مکتب کے چند طلبہ. موصوف تشریف لائے ایکشن کے ساتھ نظم پیش کریں. میرے پیارے پیارے مولا، میرے پیارے پیارے مولا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تیرے نام کا تذکرہ چار سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. یہ عرض و سما یہ ہنسی چاند تارے، بدلتے ہوئے موسموں کے نظارے. یہ عرض و سما یہ ہنسی چاند تارے، بدلتے ہوئے موسموں کے نظارے. گلوں میں خدایا تیرا رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تو آدم کے رونے میں نو کی دعا میں، تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں. تو آدم کے رونے میں نو کی دعا میں، تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں. تیرا ہر سوالی ہوا سرخ رو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مرا دے، تو مچھروں سے نمرودیوں کو ہرا دے. ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مرا دے، تو مچھروں سے نمرودیوں کو ہرا دے. مٹا پل میں یا رب تیرا ہر عدو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گھر کے یا رب میں چکر لگاؤں، میں پھر اپنے آقا کے روزے پہ جاؤں. تیرے گھر کے یا رب میں چکر لگاؤں، میں پھر اپنے آقا کے روزے پہ جاؤں. یہی ارشد عاجز کی ایک آرزو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف اور توصیف کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ سرور دو عالم رحمت اللہ عالم حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. لہذا بارگاہ رسالت معام میں نعتیہ گلدستہ پیش کرنے کے لیے جویریہ سالم کو دعوت دیتی ہوں، وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کا نغمہ پھوٹ پڑا، اخلاص کا منظر جاگ اٹھا. توحید کا نغمہ پھوٹ پڑا، اخلاص کا منظر جاگ اٹھا. ہر لب پہ صدائے صلی علی، ہر لب پہ صدائے صلی علی، احساس قلندر جاگ اٹھا. توحید کا نغمہ پھوٹ پڑا، اخلاص کا منظر جاگ اٹھا. کعبے کے صنم سجدے میں گرے، من صاف ہوا تن پاک ہوا. کعبے کے صنم سجدے میں گرے، من صاف ہوا تن پاک ہوا. احساس محبت کا جلوہ، احساس محبت کا جلوہ، سینوں میں سمندر جاگ اٹھا. توحید کا نغمہ پھوٹ پڑا، اخلاص کا منظر جاگ اٹھا. کس درجہ مظالم ڈھائے گئے، تاریخ میں صنفانہ
حاضرین جلسہ، اس وقت ہمارے ملک کے حالات کسی پر مخفی نہیں۔ امت مسلمہ کرب و اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ آئیے اسی مناسبت سے ایک تقریر بعنوان اسرازیر اور امت مسلمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں خدیجہ سلمان کو کہ موصوفہ تشریف لائے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہر طرف مسلمانوں کی ذبح کا شور ہے، ہر سخ مسلمانوں کی زوال پذیری کا چرچا ہے۔ ہر ایک کی زباں پر ہی سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہوگا۔ لیکن میرا بھی ایک سوال ہے، آخر یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ہندوستان کی دھرتی ہر یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا سرزمین ہند نے شاہان مغلیہ کی 800 سالہ کی حکمرانی کو بلا دیا؟ کیا اس سرزمین کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوتی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا؟ اے سرزمین ہند، مجھے بتلاؤ تمہیں کس نے آزاد کیا؟ آزادی کا پرچم کس نے لہرایا؟ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا عبدالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہری کون ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہے، ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کے دینی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ حضرات، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دیا؟ وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت، شرک و کفر کے اندھیروں میں ایمان و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ رہبانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول کی فرماداری کا کرشمہ تھا۔ ہمارے اسلاف و اکابر کی زندگی قرآن و حدیث سے معمور تھی، ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا۔ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہم نے ناتا رشتہ توڑ لیا ہے، احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کی زیب و زینت میں مست ہو کر رہ گئے، دولت و شہرت ہی کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے روشن ہوگا؟ ذلت و رسوانی ہمارا مقدر کیوں نہ بنے؟ ہم سے ہی ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے روشن ہوگا؟ مولانا حارثی رضی اللہ عنہ نے اپنے درد بھرے انداز میں ان کا رونا رویا ہے۔ گھٹا سر پر ادبار کی چھا رہی ہے، نحوست میں پیش اپنے منڈلا رہی ہے، فلاقت سما اپنا دکھلا رہی ہے، چپ راستہ ہے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، وما علینا الا البلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اسلام کی روز بروز ترقی دشمنان اسلام کو چبھتی ہے، اس لیے وہ موقع ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اسی عنوان پر میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے آواز دیتی ہوں۔ مکتب کے چند طلبہ تشریف لائے اور اپنے ایکشن کے ساتھ نظم پیش کرے۔ فداک رسول اللہ، فداک رسول اللہ، فداک رسول اللہ، فداک رسول اللہ۔ باطل کو مٹا دیں گے، باطل کو مٹا دیں گے، باطل کو مٹا دیں گے، باطل کو مٹا دیں گے۔ مصطفیٰ نبی کی ہم گردن ہی اڑا دیں گے، ہم حق کے سپاہی ہیں۔
को मिटा देंगे, गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे। हम दिल के मुहाफिज हैं, देवबंद के बेटे हैं। हर दुश्मन दी को अब फिन्नार जला देंगे, गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे। एक हर्फ जो बोलेगा आका की मजम्मत में, उस शख्स को दुनिया से जिंदा ही जला देंगे। आका से मुहब्बत है ये सबको बता देंगे, हर दुश्मन दी को अब फिन्नार जला देंगे। गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे। फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह। नामूज़ रिसालत पर ये जान गवानी है, गुस्ताख नबी को अब औकात दिखानी है। एक नाम मोहम्मद पर सब कुछ ही लगा देंगे, एक जान ही चाहे अपनी सो जान लुटा देंगे। गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे, बातिल को मिटा देंगे। उठ जाओ मुसलमानों, मैदान को सजाओ तुम, दुश्मन जो नबी का है दुनिया से मिटाओ तुम। हम इश्क़ मुहम्मद के बेलों से है परवाने, हर दुश्मन आका को इबरत की सजा देंगे। गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे। फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह, फिदा का रसूल अल्लाह। हुर्मत है मुहम्मद की पामाल मुसलमानों, पहले ही नहीं अपने आमाल मुसलमानों। बचने न कभी पाए गुस्ताख नबी हरगिज़, ऐसे जहां में हम मक़तल ही सजा देंगे। गुस्ताख नबी की हम गर्दन ही उड़ा देंगे। हम हक के सिपाही हैं, बातिल को मिटा देंगे, 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 बातिल को मिटा देंगे। पीले मजलिस अब इस नज़्म के बाद आइए हम आपको बताते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान थी। लिहाजा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक मुख्तसर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत इस्तेद देती हूँ कि आयशा शादाब को वो आए और तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख के हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम,
پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. جناب صدر یقین مانے جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے. جناب صدر یقین مانے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو طائف وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت جا دینے نظر آتے ہیں. جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر و بشیر یاد آ جاتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بل لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. محترم حضرات، آج کے دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں. تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں سارے خصوصیات پائے جائیں. حاضرین مجلس، میں نبی کی صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میں نبی کی عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میں نبی کی سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میں نبی کی شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. محترم حضرات، معزز سامعین، یقین مانے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ویسے دل والے انسان فاسق تو ہو سکتے ہیں، منافق تو ہو سکتے ہیں، کافر تو ہو سکتے ہیں، پر ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اور بہنوں، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. آج عشق کے اصول کے بڑے دعویٰ کرنے والے غصہ کے اصول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. میری ساتھیوں، میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ عشق کے اصول سے محبت یہ بھی نہیں کہ ایک بڑا سا چراغ کر لو یا پھر جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لو یا تقریریں کر لو. نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی، کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو. جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں. کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت، کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی چپ رہ بھی نہیں سکتی. جناب صدر، ابتدا وہی اور وہی اختتام، میرے نبی پہ ہر وہ درود اور ہر وہ سلام، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، وہ نظم جس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور آپ کے اوصاف و کمالات بیان کیے جائے نعت کہلاتی ہے. لہٰذا میں نعت پیش کرنے کے لیے روشنی پرویز اور ان کی سہیلیوں کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدِ ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کی ہے ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام.
رکھ دیے شرک پر اپنے دونوں قدم، جن کی عظمت پہ شاہدگی لو ہو قلم، جن کا دونوں جہاں میں ہے اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ جاہلیت میں عورت کے ایک جانور تو کرے خاطر پھرتی تھی وہ در بدر، راہوں منزل سے اپنی تھی وہ بے خبر، کوئی اس کا نہ تھا، شام تھی بے سحر، عورتوں کو دیا امیت کا مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگے سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک نمونہ دیکھا کہ کس طرح مکتب میں بچوں کو تجوید کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ سکے۔ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہماری قوم کا مستقبل، یعنی ننھے منھے بچے، جو پیش کریں گے اقوال زرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کا مستقبل بناتے ہوئے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، کرنا تو مردے کی پہچان۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ضد درد کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مطلب خور انسان کبھی بھی آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تب وہ آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کو ناراض کر کر لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا. دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا. چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہر بشر اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کب اس دنیا میں آیا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی. تو آئیے اسی عنوان پر ایک نظم پیش ہے جسے پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں مکتب کے چند طالبات. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں. 100 برس تک کی تیاریاں ہیں
اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا قبضہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ. حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کب تلک ہو پہ دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا. مال و دولت پہ ہر کس نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا قبضہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، کتنی محنت مشقت اٹھائی. ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. محترم حضرات، نورانی قاعدہ بنیاد اور اساس ہے نازل قرآن کے لیے. اگر نورانی قاعدہ مضبوط ہے تو قرآن کا پڑھنا بھی آسان ہے. لہذا ہمارے مکتب میں نورانی قاعدہ مکمل حروف کی ادائیگی اور قواعد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اسی کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. عیشا آپ اس کو پڑھ کر سنائیے. شَغَبَ شین الف زبر شا غا زبر غا شاغ با زبر با شاغب. شین الف زبر شا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ پڑھ کر سنائیے. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. اس کو پڑھ کر سنائیے ہجے کے ساتھ. غین خڑا زبر غا واو یا زیر وی غاوی نون زبر نا غاوین.
آپ اس کو ہجے کے ساتھ پڑھ کر سنائیے. رسول کریم رسول رسول کا رسول رسول کریم رسول کریم. رسول کا اس میں کون سا قاعدہ ہوگا پڑھ کر سنائیے. لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. 2 زیر تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے 2 زیر تنوین کی آواز کو 1 الش کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. رسول کریم. آپ اس کو پڑھ کر سنائیے. بیزم بیہم بیزم بیزم بی بیزم بیہم بیزم بیہم. ویزم بھی اس میں کون سا قاعدہ ہوگا پڑھ کر سنائیے. نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. بیزم بیہم. آپ اس کو پڑھ کر سنائیے. لکھنے کا طریق افئم مات. پڑھنے کا طریق افئم مات. لکھنے کا طریق لا الہ اللہ. پڑھنے کا طریق لا الہ اللہ. محترم و معزز سامعین اکرام، نورانی قاعدہ کے بعد اب ایک اور نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ناظرہ قرآن کا، جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے مکتب میں قرآن کریم کس طرح مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. تو لیجئے حاضر خدمت ہے عمیرہ اسلم کے وہ آئے اور ناظرہ قرآن کا نمونہ پیش کرے. آپ اس کو پڑھ کر سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک نمونہ دیکھا کہ کس طرح مکتب میں بچوں کو تجوید کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ سکے. اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہماری قوم کا مستقبل، یعنی ننھے منھے بچے، جو پیش کریں گے اقوال زرعی. نصیحت ہو سکتی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری تعداد سے سنتے ہیں. کسی کو صرف رلانا آتا ہے تو کسی کو صرف ہنسانا آتا ہے. جو رلا کے منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے. چلتے تبلو تو میتانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب ڈالتے
खुशबू निकले। धोखा देने के हजार तरीके हैं, उनमें से सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतनी ही तारीफ काफी होती है कि वो दूसरे को तकलीफ नहीं देता। अगर औलाद को तोहफा ना दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी। अगर दिन ना मिला तो आखिरत की करोड़ों साल बाद भी ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी रोना होगा। जितने सद्दे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने लोगों को अक्सर सद्दे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। सॉरी एक ऐसा अजीब लफ्ज है, बंदा कहे तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर कहे तो बंदा खत्म। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं और अल्लाह ताला मांगने से खुश होते हैं, और अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। लिहाजा आइए अपनी गुनाहों की निजामत व शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए एक मुनाजात पेशे खिदमत है, जिसे पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ मकतब के चंद तलबात कि वो आए और अपने एक्शन के साथ मुनाजात पेश करें। या अल्लाह, या जब दूर अंधेरा होता है, जब दुनिया के इस गुलशन में फिर नूर का फेरा होता है, एक एक कली खिल जाती है और एक एक चिड़िया गाती है। इस ऐसे सुहाने मंजर में अल्लाह तेरी याद आती है, 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 अल्लाह तेरी याद आती है। ये दुनिया रंग बदलती है, फिर एक नई कल चलती है। ये दुनिया है मैदान अमल, इस कल से तान निकलती है। हर जिंदा हस्ती उसकी सदा पर कामों में लग जाती है। इस ऐसे सुहाने मंजर में अल्लाह तेरी याद आती है, 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 अल्लाह तेरी याद आती है।
راحت پاتے ہیں جب آس ہری کھیتی کی ان کو محنت پر اکساتی ہے اس ایسے سہانے منظر میں اللہ تیری یاد آتی ہے 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 ہم نیک ارادے کرتے ہیں سستی بیکار سے ڈرتے ہیں ہر روز صدا آگے ہی بڑھے ایسے جینے پر مرتے ہیں جب نیکی نور کا پرتو بن کر چہروں کو چمکاتی ہے اس ایسے سہانے منظر میں اللہ تیری یاد آتی ہے 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 جب ہم سب پڑھنے آتے ہیں آپس میں گھل مل جاتے ہیں جب سب کے سب خوش ہو کر نیر کا نغمہ گاتے ہیں جب آپس کی یہ جوت سبھی کے سینوں کو گرماتی ہے اس ایسے سہانے